ہم جان گئے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کام ہو سکتا ہے اور جن کے پاس آتے بھی ہیں. تو الحمدللہ میرٹ کا نظام قائم کیا، قرآن کی تعلیمات لازم کی، کوئی 13 لاکھ کے قریب ہم نے فرنیچر بچوں کو دیا، کوئی 2.5 لاکھ 1.5 کے قریب اساتذہ کو اپ گریڈ کروایا، جس میں ایس ایس ٹیز اور اس میں پی ایس ٹیز اور اس میں سی ٹیز اور اس میں 4 ٹیئر کا، اور شاید ہی میرے خیال سے وہ سینئر کیڈر اور 1-2 جس کا ہمیں کوئی اس وقت زیادہ کلیئرٹی نہیں تھی وہ رہ گئے. باقی ماشاءاللہ تقریباً سارے اساتذہ بنا میں جو اساتذہ اس کی اپ گریڈیشن ہو گئی. تو یہ جو کام، اور یہ کریڈٹ صرف شاہرام کو نہیں جاتا، یہ عمران خان سے شروع ہوتا ہے اور تحریک انصاف کے ووٹر تک جاتا ہے، جس نے ہمیں، اللہ کا فضل ہے اور وہ لوگ ذریعہ ہیں اس کا، انہوں نے ہمیں چنا، انہوں نے اس اچھے کام کے لیے ہمیں چنا. تو آپ جو کریڈٹ مجھے دے رہے ہیں، میں یہ کہوں گا کہ یہ میری پوری ٹیم کی کریڈٹ ہے، اور اس میں میری پارٹی کا تو ہے ہی تحریک انصاف کا، کیونکہ ہمارا مینیفیسٹو کو اگر آپ ریڈ کریں اس میں تعلیم ہے، اس میں صحت ہے، وہ یہ ٹاپ پہ ہے. ہماری سپینڈنگ دیکھ لیں پچھلے 10 سال میں جو ہم نے پیسے لگائے ہیں، سب سے زیادہ ہم نے تعلیم میں اور صحت میں لگائے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میرے ساتھ ساتھ میرے سیکرٹری، میری پوری سیکریٹریٹ کی ٹیم، آپ کا ڈائریکٹر میرا اور ڈائریکٹریٹ، آپ کے ڈی او، سب نے اس میں مدد کی ہے. تو ان سب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کیونکہ وہ سب سپورٹیو تھے. اور میں نے جب بادشاہ صاحب کی ذکر کیا تو میں نے ان کو ڈے 1 سے کہا تھا، میں نے کہا دیکھیں بادشاہ صاحب، میں بات سیدھی کرتا ہوں کہ اگر آپ کا یہ حق ہے تو آپ جائیں، آرام سے بیٹھ جائیں. میں اگر سمجھ گیا کہ آپ کا حق ہے تو آپ آرام سے بیٹھ جائیں، میں آپ کا وکیل بن جاؤں گا. اگر یہ آپ کا حق نہیں ہے، میں کنونس نہیں ہوا، تو میں آگے وہ بات نہیں کر سکتا اس طریقے سے، اور میں کر سکتا ہوں اگر مجھے کہ یہ ان کا رائٹ نہیں بنتا. تو جب میں کنونس ہوا، میٹنگز ہوئی سیکرٹریز کے ساتھ، ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، ڈائریکٹر صاحب اس میں، انہوں نے بڑا اچھی طریقے سے اس کو، حافظ ابراہیم صاحب نے اس کو ایکسپلین کیا. تو اس دن سے میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اس کو انشاءاللہ ہم کریں گے. کرنے والا تو رب ہے، کوشش کر سکتے ہیں. رضا محمد بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اکثر کیونکہ، اور اس میں انصاف ٹیچر والے جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں، یہ جو مجھے جانتے تھے، جو میرے حلقے اور میرے گاؤں ثوابی کیے تو مجھے جانتے تھے، لیکن جو نہیں جانتے تھے انیر وغیرہ باقی بیٹھے ہوئے ہیں سارے، تو یہ مجھ سے خفا بھی ہو گئے کہ جی آپ بڑی سیدھی بات کرتے ہیں، تسلی کے لیے ویسے ہی ہاں کر دیا کریں تاکہ یہ جب یہاں سے اٹھیں تو یہ خفا نہ اٹھیں. میں نے کہا دیکھیں، میں وہ بات کروں گا ہی نہیں جو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں. میں بات وہ کروں گا جو مجھے اندازہ ہے کہ یہ کس لیول تک ہو سکتا ہے. تو میں نے ڈے 1 سے بھی کہا تھا، بیچ میں بھی کہا تھا. آپ جب ترقی آئے تھے صدر صاحب تو آپ کو بھی کہا تھا، اور آپ جب آفس آئے تھے تب بھی کہا تھا کہ آپ تسلی رکھیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ یہ کام کر دے. آج وہ دن ہے ماشاءاللہ کہ آپ سارے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اساتذہ کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ ہے اور ایک وہ مطمئن ہے یہ لوگ کہ جو اسٹرگل آپ اتنی مدت سے کر رہے تھے وہ اللہ نے تحریک انصاف کی حکومت سے، عمران خان کی ٹیم سے، جس کا میں منسٹر تھا، مجھے رسپانسبلٹی تھی، اور میری ٹیم، سیکرٹریز یا ڈائریکٹر سارے، ہماری کابینہ، چیف منسٹر، ان سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان سب نے سپورٹ کیا. اگر آپ کو چیف منسٹر سپورٹ نہ کرتے، کابینہ سپورٹ نہ کرتا تو یہ کام مشکل تھا، اور عمران خان کا اور تحریک انصاف کا یہ مینیفیسٹو نہ ہوتا تو بھی یہ کام مشکل تھا. تو ہم سب نے مل کے، آپ لوگوں نے اور ہم نے مل کے یہ کام کیا ہے. تو آپ کے پچھلے صدر صاحب کا، آپ کا، ان سے پہلے صدور کا، آپ کے باقی جو ہمارے عزیز بیٹھے ہوئے سارے، ان کا سب کو کریڈٹ جاتا ہے. تو آپ کا کرنا کیا ابھی آگے؟ یہ تو ہو گیا ہے، آپ نے جو بات کی، ایک آپ تسلی رکھیں کہ یہ کابینہ نے منظوری دی ہے تو یہ رکے گا نہیں. ٹائم کا ہوتا ہے کیونکہ اس کا وہ سرکاری ان کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ٹائم لگ جاتا ہے. ان کے 50 اور چیزیں سیکرٹری کی، ڈائریکٹرس کی ہوتی ہیں،
تو میں ان کو بلیم نہیں کرتا، میں نے بڑے قریب سے ان کو کام کرتے ہوئے دیکھا، تو بڑا مشکل کام ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو چلانا. اور میں نے کہا کہ ہر جو اساتذہ کی جو وہ ہے کیڈر ہے، اس کی تنظیم ہے، اتنی سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں جتنی اساتذہ میں تنظیمیں ہیں. مجھے بلکہ کیبنٹ میں جب یہ بات ہو رہی تھی اپروولس کی آپ کی، تو ہماری بھائی کیبنٹ کے باقی کلیگز نے کہا کہ دیکھیں، ایک تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ اتنے زیادہ تنظیمیں کس چیز کی، اور دوسرا یہ کہ ان کو ختم کیسے کیا جائے گا، کہ مطلب یہ ایک ہو جائیں اور یہ اتنے زیادہ ان کے. میں نے کہا دیکھیں، جب آپ ایک ٹیئر کو اپ گریڈ کرتے ہیں اور دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ اس کی ریئیکشن میں یہ تنظیمیں بننا شروع ہو گئی تھی. تو ہر ایک کو جو ملتا گیا دوسرے کو نہیں ملتا گیا، تو انہوں نے وہ سمجھے کہ یار اور کوئی طریقہ نہیں ہے، میرے خیال سے تنظیم بنانے میں ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو ہر بندہ کچھ شوقین حضرات تھے جو پڑھائی نہیں کرنا چاہتے تھے، صدر بننا چاہتے تھے، اور لائٹر نوٹ کہہ رہا ہوں، کچھ مسائل حل کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے تنظیمیں بنانا شروع کر دی. تو میں نے کہا جب آپ مل کے جو کابینہ، جو ہماری کابینہ نے جو اپروولز دی ہیں، میں نے کہا اتنی لارج اسکیل پہ اپروولز، انشاءاللہ یہ ہمیں اس جگہ پہ لے کے جائے گا جہاں پہ ہم بحیثیت حکومت ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ تنظیمیں کی بجائے یہ ابھی اپنے اسکولوں پہ فوکس کریں، بجائے یہ کہ دفاتر کے چکر لگے. مجھے یاد ہے آپ کی یہ تنظیمیں سارا دن 10-15 بندے ایک دفتر میں پورا دن گزارتے تھے، تو ہم اس اسکول نہیں جاتے تھے، اسکول کی بجائے دفتروں کے چکر لگاتے تھے. تو جب یہ اسکول نہیں جاتے تھے تو وہاں بچوں کے ٹائم کا ضیاع ہوتا تھا. تو ہم نے اپگریڈیشن اس لیے کی کہ یہ ٹائم کہ بچوں کے ٹائم کا ضیاع نہ اور یہ فوکس کریں. تو آپ کا بھی کام کیا ہے؟ ابھی آپ نے ہمارے آنے والی نسلوں پہ فوکس کرنا ہے. ان ریٹرن ہمیں یہ چاہیے. اور ہم نے کابینہ میں یہ بھی ڈسکس کیا کہ بے شک ہم گلی کوچے روڈ کم بنائیں، لیکن ہم ایجوکیشن میں اور ہیلتھ میں زیادہ انویسٹ کریں، اور یہ فوکس ان کو جاب سیٹسفیکشن ہو، ان کو جاب سیکیورٹی ہو، اور ان کو ان کے مسائل حل ہوں گے. تو بجائے یہ دفتر کے چکر لگانے کے، یہ فوکس کریں گے آنے والی نسلوں پہ، بچوں پہ. تو جب یہ بچوں پہ فوکس کریں گے قوم کھڑی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو انشاءاللہ بھی آپ کی یہ کمٹمنٹ ہے کہ آپ بچوں پہ زیادہ فوکس کریں گے، انشاءاللہ کی پوری فوکس کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ، اس پہ تو اتفاق ہے. اور یہ آپ نے ثابت کرنا ہے، کہنے کی کوئی ضرورت نہیں. کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ جی میں یہ کر رہا ہوں، کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں. آپ کا ضمیر جب مطمئن ہوتا ہے کہ جی ہاں یہ بچے، ان پہ میں نے فوکس کرنا ہے، ان کو میں نے سچائی کی تبلیغ کرنی ہے، ان کو میں نے ٹھیک کام کرنے کی اور غلط کے خلاف کھڑے ہونے کی تبلیغ کرنی ہے. یہ بنیادی کام ہے مومن کا. وہ کہتے ہیں نا مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو آپ اساتذہ نے اپنے آپ سے شروع کرنا ہے، اور آپ نے ہمارے آنے والی نسلوں کو، بچوں کو سچ کی تبلیغ کرنی ہے. سب سے بنیادی کام ایک استاذ کا یہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اور یہ بھی اگر اسٹوڈنٹ سچ بولے غلطی کر کے، اس کو سچ پہ چھوڑ دینا چاہیے. یہ نہ کہ سچ ہوا تو اس کو سختی کر دی، بس اس نے غلطی کی، انہوں نے کہا آپ چھوڑ دو کہ آپ نے سچ بولا ہے، آئندہ نہ کرے. اس کو یہ یاد رہے گا ساری عمر. دوسری بات یہ ہے کہ انہی بچوں کو آج اس قوم کو، اس پاکستان کو، یہ میں آپ کو بالکل وہ بات بتا دوں جو ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں. ایک تو آپ نے سچ بولنا ہے اور بچوں کو کہنا ہے کہ سچ بولنا ہے اور کچھ نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بچوں کو یہ تبلیغ کرنی ہے کہ یہ ملک آپ کا ہے، یہ پاکستان آپ کا ہے، اس میں یہ اساتذہ آپ کے لیے ہیں، یہ منسٹرز جو آتے جاتے ہیں یہ آپ کے لیے ہیں. آپ نے حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور آپ نے ظلم، جبر، بربریت اور غلط کام کے خلاف کھڑا ہو جانا ہے. اگر ہم یہ کام کر گئے جو بحیثیت مسلمان ہمارا ہم پہ فرض ہے، اور یہ آپ خود بھی کریں، بچوں کو بھی یہ تبلیغ دیں سچ کی اور اس کی، حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کی اور غلط کے خلاف کھڑے ہو جانے کی، تو آپ یقین کریے ملک کھڑا ہو جائے گا اپنے پیروں. یہ عہدے، یہ گریڈز، یہ سارے ختم ہونے والے ہیں. کسی نہ کسی دن یہ کتاب بند ہو جائے گی، لیکن جو عمل ہے یہ ساری عمر چلے گا.
اساتذہ تھے تو ہم یہاں پہ پہنچے ہیں، ہم نے بھی کہیں سے سیکھا ہے. ہم تو ایسے نہیں ہوا کہ بس پیدا ہوئے اور ہمیں سب کچھ پتا تھا. یہ اسٹیجز سے ہم گزرے ہیں، ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. آپ لوگ بھی یہاں پہ پہنچے ہیں تو آپ سے پہلے آپ کو لوگوں نے سکھایا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ملک کہاں پہ کھڑا ہے اور اس کو اب کس چیز کی ضرورت ہے. آج مہنگائی کو دیکھ لیں. آپ تو چلے خوش قسمت ہے، آپ کے گریڈ اوپر ہو گئے، لیکن انفارچونیٹلی گریڈز کے ساتھ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں اور باقی چیزوں کی بھی مہنگائی ہو رہی ہے. تو میں اور پولیٹیکل اسپیچ نہیں کرنا چاہتا، میں آپ کو صرف اساتذہ کہہ کہ ماشاءاللہ آپ اس قوم کو حق اور سچ پہ کھڑے کرنے میں آپ ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں اور انصاف کر سکتے ہیں اپنے عہدے کے ساتھ. تو میرے والد صاحب اکثر یہ کام کہتے ہیں، کوئی چیز دیتے ہیں، کوئی کام کہتا ہے تب کرو جب تمہیں سمجھ ہو، تمہیں احساس ہو کہ یہ تم اپنے اس عہدے کے ساتھ اور اس کام کے ساتھ انصاف کر رہے. اگر تمہیں لگے کہ تم انصاف نہیں کر سکتے تو نہ کر، اس سے بہتر ہے کوئی اور کام کرو. تو ہم بھی کوشش ہم نے کی ہے 4.25 سال یا 4.5 سال کوشش کی ہم نے کہ ہم انصاف کریں. آپ بھی کوشش کریں کہ آپ کو جو اپگریڈیشنز اللہ نے دی ہیں اس کے ساتھ آپ انصاف کریں اور قوم کو بنانے میں اپنا کردار ادا کریں. لاسٹلی ڈاکٹر صاحب نے بڑی مزے کی بات کی، ویسے میں نے انجوائے بھی کی اسپیچ کو کہ جی ابھی سے بتائیں کہ 18 گریڈ میں جائیں گے. تو میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا پہلے 17 گریڈ میں تو ابھی لینا اور اس کی پے لیں، اس کے مزہ لیں، اس کا حق ادا کریں اور دعا کریں اللہ کرے کہ اللہ ہمیں دوبارہ موقع دے تحریک انصاف کو اور ہم واپس آئیں انشاءاللہ. تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم وہ جو کام جو ہم سے رہ گئے ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں یہ اس قوم کی بہتری میں کرنے چاہیے. اوبیسلی چیزوں کو سمجھنے میں، اس کو کرنے میں ٹائم لگتا ہے. تو جو رہ گئے ہیں، سینئر کیڈر ہیں یا باقی بھی، اگر اللہ نے موقع دیا انشاءاللہ تو انشاءاللہ آنے والے دور میں پھر وہ بھی کریں گے، وہ بھی نہیں رہ پائیں گے انشاءاللہ. اور سب کو انشاءاللہ اس بات پر، میں جس استاد سے ملتا ہوں میں نے کہا آپ کو فائدہ ہوا، میرے خیال سے 100 میں سے ایک بندہ کہتا ہے نہیں میں رہ گیا ہوں، 99% کہتے ہیں ہو گئے. تو سب کو فائدہ پہنچا ہے. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں اور اس کے پھر بات ختم کرتے ہیں. یہ واحد حکومت ہے تحریک انصاف کی پچھلے 10 سال سے جو تقریباً ہر فرد کو فائدہ دے رہی ہے، ایک مخصوص طبقے کو، ایک مخصوص علاقے کو نہیں. اب صحت انصاف کارڈ کو اٹھا کے دیکھیں، جو سے خیبر پختونخوا کے ڈومیسائل ہولڈر ہے، جس کا شناختی کارڈ خیبر پختونخوا کا ہے، وہ چترال سے لے کے ڈی خان تک، ٹانگ تک، جہاں تک بھی ہے، کہیں پہ بھی ہے، وہ مرد ہے، عورت ہے، جوان ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، اس ہر فرد کے شناختی کارڈ میں 10 لاکھ روپے ہیں. یہ انصاف کی حکومت ہے. اسی وجہ سے اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی اور اللہ نے ہمارے ذریعے یہ اچھا کام کیا. اسی طریقے سے آپ کے اساتذہ آپ دیکھیں کہ کوئی 1.5-2 لاکھ اساتذہ اور خاندانوں کو، میں کہوں گا اساتذہ کے خاندانوں کو فائدہ پہنچا. کسی حکومتوں میں کوئی ایک گریڈ کو فائدہ پہنچا، کوئی دوسرے کیڈر کو فائدہ پہنچا. اس میں تقریباً سب کو فائدہ پہنچا کیونکہ انصاف کی حکومت تھی. تو یہاں تک بات پہنچی. جو رہی شرعی کسر ہے وہ انشاءاللہ اگلی باری اللہ نے موقع دیا انشاءاللہ تو وہ بھی کریں گے. میں آپ سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آئے اور آپ بحیثیت ٹیم میں آپ کا منسٹر تھا، مجھے پارٹی نے رسپانسبلٹی دی، تو آن گراؤنڈ آپ میری ٹیم رہے، آپ نے میرے ساتھ تعاون کیا. ہم نے سختی بھی کی. پوسٹنگ ٹرانسفر میں زیادہ سختی کرتا تھا، اکثر میرے دوست خفا ہو جاتے تھے کیونکہ ادھر کر دو ادھر کر دو. میں ذاتی طور پہ سمجھتا تھا کہ ضرورت ہے، لیکن اکیڈیمک ایئر کے اسٹارٹ دوران پوری دنیا میں اساتذہ کے ٹرانسفرز نہیں ہوتے. یہ اکیڈیمک ایئر کے اینڈ میں ہوتے ہیں یا شروع میں ہوتے ہیں تاکہ بچے کا مستقبل، کیونکہ کبھی ایک استاذ پڑھائے کبھی دوسرا پڑھائے تو پھر بچے کو سمجھ نہیں آتی. امتحان پڑھاتا ایک ہے، آدھا دوسرا، امتحان تیسرا دیتا ہے تو بچہ بیچارہ کنفیوز ہو جاتا ہے. تو یہ بڑی اکثر اساتذہ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی، لیکن جو سمجھ جاتے تھے، سمجھ ان کو لگ جاتی تھی، لیکن وہ اپنے مطلب کی بات کرتے تھے کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے.
تو ہم نے کوشش کی کہ چیزوں کو ٹھیک کریں، اسکول لیڈرز لے کے آئے، انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے ٹریننگ ہو رہی ہے.